إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جو اصل مرکزی موضوع ہے وہ ہے موت سے لے کر جنت یا جہنم کے داخلے تک کا سفر. اس بیچ میں بہت سے مراحل ہیں. ہم نے گزشتہ دروس میں حقیقت موت اور موت کے لیے استعداد اور سکرات الموت جیسے موضوعات پر بات کی ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے جو بھی شریعت کی ہدایات ہیں اور ایسے امور جو دلوں کی رقت کا باعث بنتے ہیں انہیں کبھی فراموش نہ کریں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: كنت نهيتكم من زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ زیارت کیا کرو قبروں کی، کیونکہ یہ زیارت جو ہے آخرت کی یاد دلائے گی اور آخرت کی تیاری کا ایک جذبہ اور ولولہ تمہارے اندر پیدا کرے گی. پہلے اس لیے روکا تھا کہ عقیدے مستحکم نہیں تھے، اسلام کا آغاز تھا اور قبروں کے تعلق سے شرک کی بڑی صورتیں رائج تھیں اور ہوتی رہیں گی. اس لیے آغاز اسلام میں اس زیارت سے روکا گیا. اور اب حالانکہ تقریباً 15 صدیاں گزر چکی، نسل در نسل مسلمان، مگر قبروں کے تعلق سے طرح طرح کے شرک اور مخالفات شریعت پر قائم.
شریعت کے احکام کی چن چن کر مخالفت شریعت نے اونچی قبروں سے روکا، اور یہاں اونچی قبریں تیار کرتے ہیں، قبروں کو پختہ کرنے سے روکا۔ جا کر قبرستان کے احوال دیکھ لیجیے۔ حکم یہ ہے کہ قبروں میں مٹی کے سوا کچھ نہ ڈالا جائے، اور یہاں طرح طرح کے مواد ڈالے جاتے ہیں، قبروں پر لکھا نہ جائے۔ ہر قبر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ قبروں پر چراغاں نہ کیا جائے، چراغاں بھی ہوتا ہے، دیے جلائے جاتے ہیں۔ چادروں کی صورت میں قبروں پر غلاف اڑائے جاتے ہیں، جو کہ قبیح ترین شرک کی صورتیں، یہیں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ حکم ہے کہ قبروں کی جب زیارت کرو تو جو مانگو صاحب قبر کے لیے مانگو، اور کچھ نہیں۔ اور ہم جو مانگتے ہیں صاحب قبر سے مانگتے ہیں۔ غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر، اور شرک اکبر کے ارتکاب سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں زیارت کروں شرعی آداب کے ساتھ، کیونکہ یہ زیارت تمہیں آخرت کی اور موت کی یاد دلائے گی۔ جنازوں میں شرکت کیا کرو، اور یہ سوچ کر کیا کرو کہ جو میرا بھائی فوت ہوا، فرشتہ مجھے پھلانگ کر آگے گیا ہے اس کی روح قبض کی، کل ہو سکتا ہے کسی اور کو پھلانگ کر میری طرف آ جائے اور میری روح قبض ہو جائے۔ شریعت اس آخرت کی تیاری کی ترغیب دیتی، قبروں کی تیاری، اور جنازہ اور قبرستان کی زیارت اس تیاری کے بہترین مواقع ہیں۔ اسی لیے اس کا اجر بھی من صلی علی اخیہ فلہ قیرات ومن شہد دفنہ فلہ قیراتان، جو بندہ اپنے بھائی کا صرف جنازہ پڑھ لے اسے ایک قیرات اجر ملے گا، اور جو اس کے دفن میں شریک ہو اس کو 2 قیرات۔ اور فرمایا کہ اصغر القیرات مثل احد، قیرات کے بہت سے وزن ہیں، پیمانے ہیں، سب سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ خالی جنازہ پڑھنے پر احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا، اور دفن میں شریک ہو گئے تو 2 پہاڑوں کے برابر۔ اتنا اجر کیوں ہے؟ تاکہ آپ اس عمل کی طرف راغب ہوں، قبر یاد آئے، آخرت یاد آئے، اور اس کی تیاری کے لیے مستعد ہو۔ آج کا موضوع قبر کی پہلی رات، مگر اس سے قبل کچھ امور، کچھ احادیث فائدے سے خالی نہیں ہوں گی، ہمارے دلوں کی رقت کے لیے اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور دلوں میں خشیت پیدا کرنے کے لیے۔ مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث یتبع المیت ثلاث، جب جنازہ جاتا ہے قبرستان کی طرف تو 3 چیزیں پیچھے ساتھ ساتھ چلتی، اہلہ و مالہ و عملہ۔ ایک اس کا اہل، احباب، رشتہ دار، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کا عمل۔ ان اہل کا ساتھ چلنا تو واضح ہے، باپ ہے تو بیٹے ساتھ جا رہے ہیں، بھائی ساتھ جا رہے ہیں، رشتہ دار ساتھ جا رہے ہیں۔ لیکن مال کا ساتھ جانا، اس کے 2 معنی۔ ایک یہ کہ بہت سے لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں مالی تعلق کی بنا، کیونکہ آپ کا کاروباری پارٹنر، کسی کو آپ مال دیتے ہیں، کسی سے خریدتے ہیں، تو بازار کے، منڈی کے، مارکیٹ کے لوگ شریک ہیں۔
وہ شرکت کسی رشتہ داری کی بنا پر نہیں، بلکہ مالی تعلق کی بنا پر، کہ کچھ لوگوں کو آپ پالتے ہیں، دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، وہ ایک مالی تعلق ہے اور وہ جنازے میں شریک۔ یا پھر یہ مال کا ساتھ جانا اپنے اصل معنی میں عرب کا دستور تھا، کہ بڑا آدمی فوت ہوتا، بڑا کو مالدار، اس کے مال میں 100 200 اونٹ ہیں، تو وہ اونٹ بھی جنازے کے ساتھ جاتے، دنیا دیکھتی کہ بڑا یہ مالدار تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، یہ مال کا ساتھ جانا۔ اور تیسرا عمل فیرجع حسنان، دو چیزیں واپس لوٹ آتی، اہل بھی اور مال بھی، جتنی مرضی محبت ہو۔ کبھی کسی بیٹے نے کہا مجھے اپنے باپ کے ساتھ دفن کر دو، یا باپ نے کہا بیٹے کے ساتھ دفن کر دو، یہ شوہر بیوی کے ساتھ دفن ہونے کے لیے تیار ہوتا، اتنی محبت ہو، کوئی تیار نہیں ہوتا، واپس لوٹ آتے، تنہا چھوڑ، اور مال بھی لوٹ آتے۔ کبھی کسی وارث نے کہا ہو کہ بڑے کروڑوں اربوں کا مالک تھا، کچھ پیسے اس کی خبر میں ڈال دیں، وہ سارا ورثاء کا حق ہے، ایک پیسہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، دو چیزیں لوٹ آتی، یبقى واحد، ایک چیز باقی قبر میں اترتی، وہ اس کا عمل۔ حاتم الاسم ایک بڑے عالم اور زاہد گزرے، وہ کہتے میں نے غور کیا، کسی سے دوستی قائم کرو لیکن دوستی با وفا، دوست بے وفائی نہ کرے۔ ہر دوستی کا سوچا تو ہر دوست کا ساتھ موت تک، موت کے بعد کون ساتھ ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں نے اپنا دوست چن لیا کہ جو دوست قبر میں میرے ساتھ جائے گا وہ عمل صالح ہے۔ فاخترت العمل الصالح صاحبا لی، میں نے عمل صالح کو بطور دوست کے چن لیا، باوفا دوست۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتاب کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیب۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر ہے۔ ہم نے ہر انسان کی گردن میں اس کا انجام ڈال دیتے ہیں، ہر انسان کی گردن میں، جیسے گردن میں ہار ہوتا ہے یا کوئی چیز حمائل ہوتی ہے، یا اشارہ انسان کی موت کی طرف، اور کیا چیز ڈالی جاتی؟ یہ طائر کے دو معنی، یا تو معنی عمل، اس کا بارہ عمل کو طائر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اوپر کو پرواز کرتا ہے، جیسے پرندہ اڑتا ہے، انسان عمل کرتا ہے اوپر کو جاتا ہے، تو طائر کا معنی عمل، یہ اس کا معنی وہ صحیفہ جو فرشتوں نے لکھ کر تیار کیا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت آ گئی، اب وہ کتاب بند ہو، اب وہ کتاب بند کر کے انسان کے گلے میں، گردن میں لٹکا دی جاتی، عمل ساتھ اترتا ہے، صحیفہ اعمال ساتھ اترتا ہے، اور یہ ایک انسان کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہوگا، یا پھر غمی، حسرت، ندامت اور تکلیف در تکلیف کا باعث ہوگا۔ یا اس کے عمل صالح ہیں جن کو دیکھ کر خوش ہو، ایک نفسیاتی خوشی اس کو حاصل ہو گئی۔ بعض حدیث میں وہ عمل صالح جو ہے
وہ خوبصورت انسان کا چہرہ دھار لے گا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی حج عمرے، قبر والا دیکھے گا ایک بڑا بہترین چہرہ، ذو وجہ حسن وثیاب حسن وریح طیب، چہرہ بھی خوبصورت، لباس بھی خوبصورت، بڑی خوشبوئیں پھوٹ رہی جنت کی کستوری کی۔ پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ جواب ملے گا انا عملک الصالح، میں تیرے نیک اعمال، میں تیرے نیک اعمال۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ عمل ایک معنوی چیز ہے، اعراض میں سے اللہ تعالیٰ عمل کو جسم بنانے پر قادر، عمل جسم بن گئے، خوبصورت جسم، تو عمل ساتھ اتر رہے اور بندے کے لیے خوشی اور فرحت اور سرور کا کام کر رہے، خوبصورت چہرے کی صورت میں۔ اور یا پھر ایک بندہ دیکھے گا بڑا مکروہ چہرہ اور بہت ہی بدبودار گندا لباس جہنم کا، پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ کہے گا کہ انا عملک الخبیث، میں تیرا خبیث عمل، تیرا برا عمل۔ اب وہ قبر میں ساتھ ہے، اس کا نفسیاتی ایک کلفت کا باعث، اس اپنے عمل خبیث کو دیکھ کر اس کو اپنی قیامت کی بربادیاں یاد ہیں کہ میرے لیے کوئی راحت کا مقام نہیں ہے، میں مارا گیا، میں برباد ہو گیا۔ لیکن دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، اہل بھی اور مال بھی، عمل ساتھ اترتا ہے۔ یہ تفصیل کتاب و سنت میں وارد ہے۔ انسان قبر میں اپنے عمل کو ملاحظہ کرتا ہے، خوبصورت چہرہ اس کی انسیت کا سبب بنتا ہے، راحت اور امن کا اور سلامتی کا پیغام ہے، اور بدصورت مکروہ اور خوفناک چہرہ اس کی وحشت اور اس کے خوف کا سبب بنتا ہے۔ ان امور کی معرفت ضروری ہے ان قبر میں اترنے سے پہلے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث اسرعوا بالجنازہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جنازے میں جلدی کیا کرو، دیر نہ کیا کرو۔ جلدی میں بہت سی چیزیں، غسل میں جلدی، کفن میں جلدی، جنازے کی نماز میں جلدی، اور جنازہ جب قبرستان کی طرف لے جاؤ تو تیز تیز چلو، جلدی چلو۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِن تَكُ صَالِحَةً، اگر وہ جنازہ نیک ہے، اگر وہ جنازہ نیک ہے تو تقدمونہا، تو تم اس جنازے کو اس کی منزل کی طرف، جنت کی طرف اور اللہ کی رحمت کی طرف پہنچا رہے جلدی، اس کو کیوں روکے بیٹھے؟ وہ جنت کا مشتاق ہے، جنت کا طلبگار ہے، جلدی چاہتا ہے وہ، اور آپ اس کو روکے بیٹھے۔ اور وہیں یا کو سوا دار ہے، اور اگر معاملہ کچھ اور ہے، شر ہے، بد کردار ہے، تو تضعون عن رقابکم، تو اپنے کندھوں سے اس کو اتار پھینکو جلدی، کیوں رکھا ہوا ہے؟ خیر ہے تو خیر کی طرف پہنچا دو جلدی سے، اور شر ہے تو اس شر کو جلدی اپنے کندھوں سے اتار کے جان چھڑاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ میت کی دو قسمیں، مستریح و مستراح منہ۔ کچھ وہ میتیں ہیں جو مر کر راحت میں آ جاتی، آرام، راحت، سکون ہی سکون، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور جنت، سکون ہی سکون۔ اور کچھ مستراح منہ، جن کے مرنے سے دنیا سکون میں آ جاتی، جن کے مرنے سے ساری مخلوقات سکون میں آ جاتی۔ انسان اگر بد کردار، فاسق ہو، فاجر ہو، مشرک اور کافر ہو، اس سے تنگ ہے ساری دنیا تنگ۔ صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی، درندے پرندے بھی، درختوں کے پتے اور پانی قطرے، حجر شجر سب اس سے تنگ، اور اس کے مرنے سے سب کو راحت محسوس ہوتی۔
اگر یہ جانور اور یہ جماعت اور یہ حجر و شجر بول سکتے ہوتے تو چیخ چیخ کے بتاتے کہ فلاں بندہ بڑا بے ایمان ہے، بڑا فاجر، بڑا فاسق، لیکن بول نہیں سکتے، ان نے قوت گویائی نہیں۔ جب اللہ پیدا کرے گا تو بولیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام اترے اس وقت یہودی جو دنیا کی اخبث ترین قوم ہے، اس سے زیادہ پلید قوم کوئی نہیں، اور ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، اس وقت یہودی چھپیں گے ایک درخت غرقد اس کی آڑ میں یا کسی ستون کے پیچھے، تو وہ درخت بولے گا اور وہ ستون بولے گا تعال یا مسلم فإن ورائی یہودی، فقط مسلمان آؤ میرے پاس، میرے پیچھے یہودی چھپے، اسے قتل کرو۔ درختوں میں جمادات میں شعور ہے، فلاں انسان ناپاک ہے، نجس ہے، نفرت کے قابل دھرتی کا بوجھ ہے، تو مستری اور مستراح نہیں۔ کچھ لوگ مر کر چین پاتے ہیں، راحت میں آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جب وہ مرتے ہیں تو دنیا ان سے راحت میں آتی ہے، دنیا چین پا جاتی ہے۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب قول المیت وهو علی الجنازہ قدمونی، میت کا کہنا جبکہ وہ جنازے پر ہوتا ہے، جنازہ سے مراد سریر، چارپائی، جس جنازے پر میت کو رکھا جاتا ہے اس کو جنازہ بولتے ہیں، جو اوپر رکھی گئی وہ میت ہے اور چارپائی جنازہ، جنازے پر میت پڑی ہوئی ہے اور اس کا کہنا قدمونی قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے جاؤ، جلدی چلو، جلدی کرو، جلدی کرو، اسی حدیث کی تائید کر رہی، نیک اور صالح ہے، اور قدمونی کہنا مجھے آگے بڑھاؤ، جلدی کرو، روکا کیوں ہے، دیر کیوں کر رہے ہو، تو قدمونی کہنا۔ اس کا سفر اگر جنت کی طرف ہے اور اگر جہنم کی طرف ہے تو یا ویلھا، ہائے افسوس، این یذھبون بہا، کہاں لے کے جاتے ہیں، وہ چیخ چیخ کر بولتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی یہ چیخ صرف لوگ نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق سنتی، اور اگر لوگ سن، لو سمع الانسان لصاعق، انسان اگر میت کا چیخنا سن لے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں تو انسان بے ہوش ہو جائے، لوگوں کی ہوش گم ہو جائے، عقل ٹھکانے نہ رہے اگر میت کا چیخنا سن لے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لولا ان لا تدافن لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو، میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، لوگ مریں گے چھوڑ کر بھاگ جاؤ، تم اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ میری امت کے لوگوں کو تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے، عذاب قبری کی جھلک دکھا دے، لیکن اگر تم نے ایک جھلک دیکھ لی، ایک لمحے کے لیے عذاب قبر سن لیا تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، دفن کون کرے گا، نظام مختل ہو جائے گا، لوگ مریں گے چیختے چلاتے بھاگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے نہ تمہیں سنایا نہ تمہیں دکھایا تاکہ نظام چلتا رہے تدفین کا، اور جو بھی ایک میت کے امور اور ان کی خدمات ہیں وہ جاری رہے۔ دفن سے قبل ایک اور حدیث قابل غور، نبی علیہ السلام کی حدیث من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جس کے دل میں شوق پیدا ہو جائے اللہ سے ملنے کا، اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، یہ ایک صفت کا استعمال احبہ، چاہنا، محبت کرنا، اس کا اطلاق اللہ پر بھی ہے، بندے پر بھی، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ،
جو بندہ محبت رکھتا ہے، چاہتا ہے اللہ کی لقاء کو، اللہ کی ملاقات کو، اللہ محبت کرتا ہے اس کی ملاقات کو، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو بندہ اللہ کی ملاقات نہیں چاہتا، اللہ کی ملاقات سے کراہت محسوس کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات سے کراہت، اللہ اس کی ملاقات سے محبت نہیں کرتا، اشارہ موت کی طرف ہے۔ حدیث بڑی مشکل ہوتی ہے، پر اللہ کی ملاقات سے محبت کون انسان کرے؟ موت کی محبت کس انسان؟ ہر شخص چاہے وہ میری عمر لمبی ہو، میں نہ مروں، قبر میں نہ جاؤں۔ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، اور اس سوال سے اشکال دور ہو گئی۔ عرض کیا کہ کل یکرہ الموت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہر بندے کو موت سے کراہت آتی ہے، کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ ہر بندہ جینا چاہتا ہے، حتیٰ کہ بڑھاپا آ جائے، بیماریاں طاری ہو جائیں، پھر بھی انسان 100 جتن کرتا ہے، علاج کرتا ہے، مجھے آغا خان لے جاؤ، مجھے جاقت ہاسپٹل میں دم کرو، فلاں جگہ لے جاؤ، فلاں درگاہ میں لے جاؤ۔ کون چاہتا ہے میں مروں؟ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ جب انسان کا وقت اخیر آتا ہے تو بشر بالخیر، اس انسان کو فرشتے بشارت دیتے ہیں خیر کی، اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، یہ تمہارا ٹھکانہ جنت۔ اب جب جنت سامنے آ گئی تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جلدی مر جاؤں، جلدی پہنچوں جنت۔ اب اللہ کی ملاقات کا شوق، موت کا شوق، اللہ سے ملنے کی محبت اس کے اندر قائم ہو جاتی ہے، اللہ اس کی محبت، اس کی ملاقات چاہتا ہے، اللہ اس کی لقاء سے محبت کرتا ہے، کیونکہ بندے نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ بوقت موت فرشتے اس کو بشارتیں دیں، بشارت مل گئی، جنت دیکھ لی۔ اب کون چاہے گا ایک سانس بھی دنیا میں جینا؟ جنت کا منظر، جنت کی نعمتیں، فوراً چاہے گا، فوراً منتقل ہو جائے۔ یہ احب لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات سے محبت۔ پھر دنیا کی زندگی طویل ہو جاتی۔ وہ عمیر بن حمام کا قصہ آپ سنتے رہتے، جنگ بدر کا شہید، مار کا جاری ہے، اور بڑا ایک استغنا کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، جھولی میں کھجوریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس مارکے میں کود جاؤں اور آگے بڑھوں، پیچھے نہ ہٹوں، ہر زخم سینے پر کھاؤں، پشت پر کوئی زخم نہ کھاؤں، تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جنت الارض والسماوات والارض، تمہیں جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، لمبائی کا کوئی ذکر نہیں، چوڑائی آسمان و زمین کے برابر۔ کھجوریں تھی جھولی میں، اس میں 7 کھجوریں نکالی، یہ کھا لو کچھ ناشتہ ہو جائے تاکہ خالی پیٹ میدان میں نہ جائے، طاقت بحال ہو جائے، باقی پھینک۔ وہ 7 کھانی شروع کی، وہ بھی پھینک۔ کہتا تمہیں اگر کھانے بیٹھو تو میری دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، مجھے تو فوری جنت چاہیے، وہ بھی پھینک۔ میدان میں کود گیا، آگے بڑھتا رہا، شہید ہو گیا۔ بعد میں دیکھا گیا سارے زخم سینے پر تھے، کانا صادقا صدقہ اللہ، سچا تھا، اللہ نے اس کی صداقت کی لاج رکھی۔ تو جب جنت سامنے آ گئی، بشارت سامنے آ گئی، تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ شخص بھی بشر بالخیر، اس کو خیر کی بشارت دے دے گی، تو ایسے بن جاؤ کہ خیر کی بشارت ملے۔ قرآن نے وہ عمل پیش کیا ہے خیر کی بشارت پانے کے لیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔
جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، اس کو رب مان لیا. یہ رب ماننا کوئی نعرہ نہیں ہے صرف، یہ پورا عقیدہ توحید کی اساس ہے. اللہ ہمارا رب، ربوبیت کے سارے معنی کے ساتھ، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی دستگیری کرنے والا، وہی غوث، وہی داتا، وہی گنج بخش، سارے ربوبیت کا معنی. یہ تعلق اللہ کے ساتھ، یہ تعلق مان لیا، ثم استقام، اس پر ڈٹ گئے، استقامت کا پہاڑ بن گئے. دنیا ہل جائے وہ نہ ہلے، لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت قتل ہو جائے، جلا دیا جائے، جلنا منظور کر لے، شرک میں ربوبیت سے نہ پیچھے ہٹے. یہ تیاری، فرشتوں کی بشارت اگر لینی ہے، موت سے خبر، اس کو رب مان لو، ربوبیت کے سارے معنی کے ساتھ اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر پختگی سے قائم ہو جاؤ. تتنزل علیہ الملائکہ، فرشتے اتریں گے، اللہ تخاف ولا تحزن، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. آگے جا رہے ہو، آگے کا کوئی خوف نہیں، پیچھے چھوڑ کر بچوں کو، اولادوں کو، ان کا غم نہ کرو، ہم ان کو سنبھالیں گے. بالکل بے غم اور بے خوف ہو کر آگے چلو، بشارتیں مل رہی. اب یہ وہ مرحلہ کہ انسان اللہ کی ملاقات چاہتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات چاہتا ہے. بندہ اللہ سے ملنا چاہ رہا ہے، اللہ اسے ملنا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک وشوق لقائک. اے اللہ میرے دو سوال ہیں. ایک قیامت کے دن اپنے چہرے کی زیارت کی لذت عطا فرما، جو اہل جنت کو حاصل ہو، سارے اہل جنت. اس ڈاکٹر کی بات نہ سنو جو کہتا ہے کہ بعض اہل جنت کو، اونچے بڑے بڑے اہل جنت کو اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا، باقیوں کو نہیں. یہ موقف نہ کسی صحابی کا، نہ کسی تابعی کا، نہ کسی محدث کا، نہ کسی فقیہ کا، نہ امت کے کسی انسان کا. 15 صدیاں گزر گئی. ایک ڈاکٹر جو انجیکشن کا ڈاکٹر، وہ فرمایا خاص لوگوں کو بس دیدار ہوگا، باقیوں کو نہیں. لا حول ولا قوة. انتہا ہوتی جہالت. ایک چیز آپ نے پڑھی نہیں ہے، اس میں دخل اندازی، غلطیوں پر غلطیاں، اعتقادی غلطیاں، عملی غلطیاں، کہ سارے اہل جنت کو اللہ کا دیدار نہیں ملا. قرآن کا خلاف، حدیث کا خلاف. یہ فہم کہاں سے آ گیا؟ اللہ ہدایت. تو اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں لذت النظر الی وجہ، اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما، وشوق لقائک، اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر. ایسا بنا دے مجھے کہ تیری ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا ہو جائے. میں تجھ سے ملنا چاہوں تو مجھ سے ملنا چاہے. جس کے لیے قرآن نسخہ ہمیں دے دیا، نسخہ سعادت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس کو رب مان لو، تلفظ کی حد تک نہیں، اے نعرے باز قوم، نعرے کی حد تک نہیں، بلکہ عملاً و اعتقاداً وہ ہمارا رب. ربوبیت کے سارے تقاضے پورے کرو، اس پر ڈٹ جاؤ، تو ملائکہ اتریں کہ بشارتیں دیں. یہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ. جو اللہ کی ملاقات سے کراہت کرے گا، اللہ اس کی ملاقات سے کراہت کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو وقت موت آ گیا اور فرشتے اس کو جہنم دکھا رہے ہیں، وعیدیں نظر آ رہی ہیں، عذاب نظر آ رہے ہیں. اب کون مرنا چاہے گا؟ مرا تو سیدھا عذاب میں، سیدھا جہنم میں. اب اس کے اندر موت کی نفرت، اللہ سے ملنے کی کراہت، تو اللہ اس سے کراہت کرتا ہے. اس کی بد کرداری، بد عقیدگی، وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہ رہا، اللہ اسے ملنا نہیں چاہ رہا.
تو اس انتہائی نازک گھڑی کے لیے تیاری کا موقع موجود، اللہ کی ربوبیت کا اقرار میں طرف۔ باقی جو موضوع آج کا قبر کی پہلی رات، یہ ہم نے جان بوجھ کے رکھا، ایک جملہ جاری ہے، زبانوں پر عام ہے کہ قبر کی پہلی رات بڑی بھاری۔ یہ بات قرآن میں حدیث میں کہیں بھی نہیں۔ قبر کی پہلی رات، بندہ اگر صبح کو فوت ہو کے دفن ہو گیا تو اس کا بھاری وقت رات سے شروع ہوگا؟ نہیں، قبر کی پہلی گھڑی ہی بھاری۔ دن میں دفن ہو، رات میں دفن ہو، پہلی گھڑی ہی بھاری، کئی اعتبار سے۔ اب بندہ چاہے دن میں دفن ہو چاہے رات میں دفن ہو، جو پہلا ایک لحظہ، پہلا لمحہ، پہلی گھڑی، وہی بھاری ہوتی ہے اور بھاری سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا بھاری پن کیا ہے؟ وہ ضغطۃ القبر، قبر کا بندے کو فوراً دبا لینا۔ یہ قبر کا دبانا، اس سے کوئی انسان بچے گا نہیں۔ ہر انسان کو قبر دبائے گی۔ جو ہی قبر میں اترا، قبر نے دبا لیا۔ اب یہ دبانا کیا ہے؟ اس سے کوئی بچے گا نہیں۔ دو حدیثیں اس پر دلیل ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک بچے کو دفن کیا، چھوٹا بالکل معصوم بچہ، دفن کر کے فرمایا کہ لو افلت من ضغطۃ القبر احد لافلت هذا الصبي۔ افلت کا معنی نجا یا تخلص۔ اگر قبر کے دبانے سے کوئی شخص محفوظ ہوتا تو یہ بچہ محفوظ ہوتا۔ کوئی اس کا گناہ نہیں، کوئی اس کی خطا نہیں، مگر بچے کو بھی قبر نے دبا لیا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کے مناقب اور فضائل بے تحاشا ہیں، جب فوت ہوئے فرمایا کہ ھذا العبد الصالح تحرک ذو العرش وفتحت له ابواب السماء وشاهده 70,000 من الملائکہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ، اللہ کے اس نیک بندے کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے، اور 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی۔ ان کے جنازے کے بعد جبریل نبی علیہ السلام سے آ کر ملے، بڑا خوش ہوئے، استقبال کی۔ جبریل نے خبر دی کہ میرے ساتھ 70,000 ملائکہ اس کے جنازے میں ہیں، 70,000 فرشتے۔ ان کی دعا جناب سعد بن معاذ کو حاصل ہوئی۔ بنو قریظہ کے مارکے میں واحد شہید، ان کی سیرت بڑی طویل۔ جب صحابہ قبرستان اس کے جنازے کو لے کر جا رہے تھے، جنازے کو ہلکا محسوس کیا، سعد کا وزن کہاں گیا؟ بڑے جری کمانڈر تھے، وزن کہاں گیا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا بڑا تعجب سے کہ جنازہ بہت ہی ہلکا ہے۔ فرمایا کہ ان لہ لحملۃ غیرہ، سعد کی میت کو نیچے سے تم نے کندھا دے رکھا ہے، اوپر سے فرشتوں نے اٹھا رکھا۔ سعد کی مناقب۔ اللہ یرفع دمع ام سعد، ام سعد، سعد کی ماں کیوں رو رہی ہے؟ آنسو اس کے تھمے نہیں، رک ہی نہیں۔ ام سعد کو خبر دو ان ابنک اول من یذهب اللہ الیہ یوم القیامہ، تمہارا بیٹا قیامت کے دن وہ پہلا انسان ہوگا جسے دیکھ کر اللہ ہنسے گا۔ ان کی فضیلت، اللہ ان کو دیکھ کر ہنسے گا، پہلا انسان۔ لیکن ذمۃً قبر میں دبا لی، قبر نے دبا لی۔ ثم فرجت، پھر قبر نے چھوڑ دی، پھر قبر کشادہ ہو گئی۔
مگر آغاز میں قبر نے دبایا. اور حدیث میں کہ لو نجا من ضمۃ القبر احد لنجا سعد، اگر قبر کے دبانے سے کوئی نجات پا سکتا ہوتا تو سعد نجات پاتے، جن کے مناقب آپ نے سن لی، اور قبر ان کو بھی دبایا. اب یہ دبانا کیا ہے؟ کہ قبر میں اترنے والا انسان جو بھی قبر میں دفن ہوتا ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے کافر. کافر اس کو قبر دبا دیتی، کوئی چھوڑتے نہیں. ایک حدیث میں دبانے کی کیفیت بیان ہوئی. ایک سخت چٹان پر انڈا رکھ دو، اوپر سے ایک اور چٹان مارو، انڈے کا کیا حال ہوگا، کس طرح کچلا جائے گا. اس طرح قبر کے دبانے سے وہ انسان کچلا جائے گا. حتیٰ تختلف اضلاع ہوتی، اس میں پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہوگی. حتیٰ صار کالشعر کے الفاظ میں اتنا قبر دبائے گی کہ انسان کا وجود بال کی طرح باریک ہو. یہ اذیت. اگر وہ کافر ہے تو یہ دبانا مستقل. قبر میں اتارا گیا، پکڑ لیا گیا. قبر کا معنی سمجھو. قبر کا معنی وہ گڑھا نہیں ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کھودتے ہیں، کوئی قبر. قبر سے مراد ہر وہ جگہ جہاں میت مرنے کے بعد موجود. سمندر میں ڈوب گیا، کوئی جانور کھا گیا، آگ میں جل گیا، جہاں بھی موجود ہے وہ اس کی قبر ہے. جہاں بھی موجود. ہم سمجھتے ہیں قبر شاید اس گڑھے کا نام جو ہم کھودتے ہیں. نہیں، مرنے کے بعد انسان جہاں بھی موجود ہو وہ اس کی قبر. اللہ اس قبر میں جو برزخی اس کی حیات ہے وہ قائم کرنے پر قادر ہے. نیک ہے تو اس کو نعمتیں دینے پر قادر ہے، برا ہے تو اس کو عذاب دینے پر قادر ہے. اسی طرح جو قبر کا دبانا ہے، جہاں بھی انسان ہو وہ دبانا اس کے ساتھ قائم ہے. یہ کافر ہے. یا پھر مسلمان مومن ہے. مومن کی دو قسمیں. ایک ہے بڑا نیکوکار، صالح، اچھے عقیدے والا، گناہ نہیں ہوئے تو سچی توبہ کر لی، پاک صاف دنیا سے گیا. قبر اس کو دباتی ہے، مگر یہ دبانا رحمت اور محبت کا. بعض علماء نے اس کی توجیہ کی ہے، ہر انسان مٹی سے بنا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے اپنی مٹی سے جدا ہو جاتا ہے، پھر 50 سال 60 سال 100 سال دنیا میں گزارتا ہے. جب مرتا ہے اسی مٹی میں جا کر مل جاتا ہے. مٹی اس انسان کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے. تو وہ مٹی کا انسان جب دوبارہ مٹی میں اترا، جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اس طرح قبر اس کو محبت اور شفقت اور رحمت سے دباتی ہے. اب اس میں انبیاء، صالحین، شہداء سب شامل ہیں. یہ دبانا عذاب کا نہیں ہے، تکلیف کا نہیں ہے، یہ دبانا محبت کا ہے. تیسرا وہ انسان ہے جو مسلمان ہے مگر گناہ گار. اگر انسان اپنے اندر جھانکے، اس مشکل گھڑی کے لیے تیار ہو، آمادہ ہو، قبر اس کو دبائے گی. یہ دبانا عذاب کا ہے، تکلیف کا ہے. چھوڑے گی کب؟ آپ کے گناہوں کے وقت. جتنے گناہ ہوں اتنا دبائے گی. گناہ زیادہ ہے تو دبانا لمبا ہو جائے گا، اور گناہ کم ہے تو دبانا چھوٹا ہو جائے گا. اللہ ابن تیمیہ رحمہ شیخ الاسلام اس موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ دبانا چاہے عذاب کا کیوں نہ ہو، بعض بندوں کی رحمت ہو جاتی ہے. بعض بندوں کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اللہ ابن تیمیہ ابن قیم نے ان تکلیفوں کو بھی بطور کفارہ کے ذکر کیا. ایک تکلیف سکرات الموت کی، موت کی بے ہوشی، موت کی تکلیفیں، موت کی شدت، حبس نفس، بال بال سے جان نکلے گی، تکلیف دہ حالت. سکرات الموت بھی
اگر ایک مومن موحد ہے لیکن گناہ گار ہے، یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ اس طرح جو قبر کا دبانا، قبر کا سختہ ہے، تکلیف بہت ہے، اللہ اس تکلیف سے بھی بندے کے گناہوں کو جھاڑ دے گا اور معاف کر دے گا۔ یہ تکلیف بھی گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر ہر بندے کو دبائے گی، صالحین کو دبائے گی محبت بھر، جسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، دباتی ہے، قبر بھی جب وہ مٹی کا پتلا اس میں داخل ہوگا اور قبر یہ مٹی اس کی ماں کے طور پر اس کو دبائے گی محبت سے، اور اگر نافرمان ہے وہ تو وہ دبانا عذاب پر تکلیف کا ہو۔ کافر ہے تو وہ دبانا دائمی ہے، مومن ہے تو وہ دبانا گناہوں کا بقدر، جتنی گناہوں کی فہرست لمبی ہوگی اتنا یہ دبانا بھی لمبا ہو اور تکلیف دہ ہو، اور جس قدر یہ فہرست چھوٹی ہوگی اتنا یہ دبانا بھی چھوٹا ہو۔ اس کا پھر تقاضا کیا ہوا؟ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ گناہوں سے پاک صاف دنیا سے جائے، گناہوں سے پاک صاف دنیا سے، تاکہ یہ جو زختہ ہے قبر کا، یہ ذمۃ القبر جو ہے، اس تکلیف سے انسان بچے، اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یہ قبر کی پہلی رات نہیں، پہلی گھڑی ہی بڑی اذیتناک، پہلی گھڑی ہی بڑی خوفناک۔ تب تو ارشاد گرامی لا تتمنوا الموت فإن هود المصارع شدید، موت کی تمنا مت کیا کرو، مر کر اگلے جہاں کا منظر بڑا ناقابل برداشت ہے، بڑا تکلیف دے، اب موت کی استعداد کرو، موت کی تیاری کرو۔ ایک اور گھڑی ہمارے سامنے، داخل رجل فی قبرہ، یہ بھی پہلی گھڑی، انسان قبر میں اترا، قبر میں داخل ہوا، ادخل الفاظ میں قبر میں انسان داخل کر دیا گیا، پہنچا دیا گیا، یؤتی الیہ من قبل راسہ، اللہ کا عذاب اس پر جھپٹتا ہے، اس بندے پر، اس پر فوری حملہ کر دیتا ہے، اور حملے کا پہلا بار سر کی طرف، سر سے پکڑتا اس کو اللہ کا عذاب۔ اس عذاب کی شکل نہیں بیان ہوئی، وہ عذاب کیا ہے، بھیانک عذاب، سر کی طرف سے حملہ آتا۔ فدفعت تلاوت القرآن، وہاں بندے کی ایک نیکی کام آ جاتی، نیکی کھڑی ہو جاتی اور بندے کے سر کو بچاتی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ پھر کیا اس میں ترغیب ہے؟ خوب قرآن پڑھو۔ جو قبر کا پہلا جھٹکا ہے، پہلا ایک لحظہ ہے، اس سے اگر عافیت چاہتے ہیں خوب قرآن پڑھو۔ ثم یؤتی الیہ عن یمینہ، پھر عذاب وہاں سے ٹکرا کر بندے کے دائیں طرف آتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے۔ فدفعت الصدقہ، دائیں ہاتھ سے وہ صدقہ دیا کرتا تھا، وہ کھڑا ہو جاتا اور داہنی سائڈ کو بچاتا ہے عذاب کے داخل ہونے سے۔ پھر ترغیب کیا ہوئی؟ خوب صدقہ دو، یہ مال کی جو محبت اپنے اندر سے نکالو، خوب صدقہ دو۔ صدقہ تو برہان، صدقہ جو ہے نا صحت ایمانی کی برہان ہے، سچے ایمان کی برہان۔ صدقہ کھڑا ہو بندے کا دفاع کر رہا۔ ثم یؤتی الیہ عن شمالہ، پھر عذاب وہاں سے پسپائی اختیار کر کے واپس آتا ہے اور بائیں طرف گھستا ہے، بائیں طرف داخل ہوتا ہے، بائیں طرف یلغار کرتا ہے۔ وہاں روزہ کھڑا، دفع الصوم، روزہ کھڑا،
عذاب کو دھکیلنے کے لیے، عذاب کو ٹالنے کے لیے روزہ کام آ گیا۔ یہاں ترغیب کیا ہوئی؟ روزے سے محبت، روزے فرضی بھی نفلی بھی، ان کا اہتمام کیا کرو۔ رمضان کے روزے ہیں، غیر رمضان کے روزے، ایام 20 کے روزے ہیں، پیر جمعرات کے روزے ہیں، روزہ کھڑا ہو جائے گا۔ روزے سے انسان کو محبت ہے، وہ نیکی اس انسان کے کام آئے گی۔ ثم یوحی الیہ من قبل رجلیہ، پھر وہ عذاب پاؤں کی طرف سے آئے گا، پاؤں کی طرف سے آئے گا۔ یہاں دو حدیثیں ہیں، دو نیکیاں کھڑی ہو جائیں۔ ایک ہے قیامہ باللیل، رات کے تہجد، اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر لمبا قیام کرتا تھا، وہ کھڑا ہو جائے اور اس عذاب کو دھکیلے گا، ٹالے گا، بندے کو بچائے گا۔ اور دوسری نیکی مشی الی المساجد، مسجد کی طرف جانا، چل کے جانا، قدم بڑھانا، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت پڑھنے کے لیے۔ وہ جو قدم ہیں اللہ کے گھر کی طرف اٹھے ہیں، وہ قدم اس کے کام آئیں اور اس کو بچائیں گے، بندے کا دفاع کریں گے۔ اب عذاب کیا کہے گا؟ لم اجد فیہ خللا، اس بندے کے اندر داخل ہونے کے لیے مجھے کوئی سوراخ نظر نہیں آیا، اوپر نیچے دائیں بائیں سب بند ہے، سارے راستے بند، ہر جگہ پہرے دار موجود ہے، چوکی دار موجود ہے، میرے داخلے کو روک رہے ہیں۔ اور بعض حدیث میں جب بندہ قبر میں اترتا ہے تو یہ نیکیاں پہلے سے قبر میں موجود ہیں، تلاوت قرآن موجود ہے، نماز موجود ہے، صدقہ موجود ہے، قیام اللیل موجود ہے، مساجد کے قدم موجود ہیں، پہلے سے موجود۔ بندہ قبر میں اترا، عذاب جھپٹا، تو ہر نیکی پر اللہ کا فرشتہ اس بندے کا دفاع کرے۔ روزے کی نیکی کا فرشتہ ہوگا، نماز کی نیکی کا فرشتہ ہوگا، قیام اللیل کی نیکی کا فرشتہ ہوگا، متعلقہ فرشتہ کھڑا ہو کر اس عذاب کو ٹالے گا اور اس بندے کو پسپا کرے گا۔ یہ پہلی گھڑی ہے۔ اور اگر اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہیں ہے پھر یہ عذاب اندر سرایت کر جائے، داخل ہو جائے۔ تو پہلی رات نہیں، پہلی گھڑی ہی ثقیل، پہلی گھڑی ہی بھاری۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پر غور کر لیجیے، سنن ابن ماجہ کی حدیث، برا بن عازب کی روایت سے، ایک تدفین میں آپ موجود تھے، آپ گزر رہے تھے، قبرستان میں لوگوں کو دیکھا، پوچھا یہ کون لوگ؟ کہا ایک میت، اس کو دفن کرنے۔ آپ بھی چلے، بیٹھ گئے، قبر کھودی جا رہی، آپ تشریف فرمائے ہیں، اچانک آپ رو پڑے، حتیٰ بلغ الثرى، جو قبر کی مٹی، جو قبر کھودی گئی تھی، مٹی بھیگ گئی آپ کے آنسوں سے۔ فرمایا کہ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس گھر کی تیاری کرو، اس گھر کی تیاری کرو، بغیر تیاری کے نہ۔ یہ تیاری، یہ تیاری کا جو پہلا نقطہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ، نمازیں ہوں پورے اہتمام کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، صدقہ ہو فرضی زکوٰۃ کی صورت میں، نفلی صدقات کی صورت میں، روزے ہوں، رمضان کے فرضی روزے، نفلی روزے، تلاوت قرآن ہو، بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر قیام اللیل ہے، اور چل کے جانا مساجد کو آباد کرنے کے لیے، یہ تمام نیکی ہے۔ یہ پہلا جو ایک پہلا لحظہ اور پہلا لمحہ، یہی بہت بھاری، یہ پہلی رات ضروری نہیں، اس کی تیاری، ظلمتوں کا گھر، کیڑوں کا گھر، انتہائی تنگی والا گھر، انتظام خود کرنا۔ قبر روشن کیسے ہوگی؟ کوئی اعمال صالحہ کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی جسم من شاب شیبۃ فی الاسلام کان له نورا یوم القیامہ، جو بندہ اسلام پر چلتا رہے،
نمازیں پڑھی جا رہی، روزے رکھے جا رہے، زکوٰۃ و صدقات دیے جا رہے ہیں، اسلام پر چل رہے، کبھی قرآن پڑھ رہا، کبھی اللہ کا ذکر کر رہے، اسلام پر چل رہے۔ اسلام پہ چلتے چلتے بال سفید آ گئے، فرمایا کہ ہر سفید بال اس کا مرنے کے بعد نور بن جائے گا۔ انسان مرتا ہے، قیامت قائم ہوگی، پہلی گھاٹی قبر ہے، قبر میں اندھیرا تاریکی، اس کو نور سے بھرو، اسلام پر چلو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک اگر سفید بال ہے، ایک سفید بال، وہ بھی انسان کی قبر کو روشن کرنے کے لیے کافی، قبر کو منور کرنے کے لیے کافی۔ یہ تیاری ہے قبر، اسلام پہ چلو، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، قانون نور ہے جاؤ، سفید بال اس کا نور بن جائے گا۔ تو پہلا جو قیامت کا مرحلہ وہ خبر ہے، من نجا منہ فما بعد ایسر ومن لم ینج فما بعد اشد۔ یہاں نجات پا گیا، یہاں چھوٹ گیا، اس کی بعد کی ساری گھاٹیاں آسان، اور یہاں اگر ناکام ہو گیا تو پھر ساری گھاٹیاں بعد کی مشکل سے مشکل اور مشکل تر ہو۔ اس پہلی گھاٹی کی کامیابی کے اصول ہے عمل صالح کا ذخیرہ ہو، جو قبر میں پہلے سے موجود ہے، اعمال صالحہ جو گردن میں حمائل کر دیے جائیں گے، قرآن آپ نے سنا، نیک عمل وہ انسان کی انسیت کا سبب بنے گی، اچھی صورت، اچھے چہرے کی صورت، تنہائی دور ہوگی، وحشت دور ہوگی، اندھیرے دور ہوگی، قبر نور سے بھر جائے گی، کشادگی سے بھر جائے گی۔ تو پہلی گھاٹی ہی بڑی ثقیل ہے، پہلا لحظہ ہی بڑا ثقیل، اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ آگے جو نقطہ ہے وہ خاصا طویل، میں اس میں زیادہ بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ فرشتوں کا آنا اور صاحب قبر کو بٹھانا اور اس سے سوال اور جواب۔ یہ ایک ایسا نقطہ، ایسا باب ہے جس میں بہت سے اعتقادی مسائل ہیں، اور اصل کامیابی کی اساس یہ فرشتوں کا سوال اور اس کا صحیح جواب۔ صحیح سوال کی بنیادیں کیا ہیں، اگر جواب نہیں بن پا رہا اس کی بنیادیں کیا ہیں، یہ سب سے اہم نقطہ قبر کی تیاری کے تعلق سے۔ اس پورے ایک نقطے پر اگلے پروگرام میں بات کریں گے انشاءاللہ بتوفیق باذن اللہ تعالی۔ اللہ سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ قبروں کو کشادہ بنا دے، قبروں کو منور فرما دے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے باپ دادا فوت ہو کر قبروں میں دفن ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، قبروں کو نور سے، خوشبو سے اور جنت کی نعمتوں سے بھر دے، اور اللہ کو صحیح معنی میں جو قبر کی تیاری کے طرق اور اصول ہیں، اسباب ہیں، وہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔